بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اس پاک خاتون کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک دن ایک درخت کے سائے میں آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانے کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانگی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشغول میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سرائیکی زبان میں مریم کا مطلب خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے آپ کی ولادت کے بعد حضرت حنا نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ میں الٹا بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی، بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ آپ
آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے پوچھتے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے حضرت مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، ہے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل رہو۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون ہیں اور لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولیں اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں میرے پاس لڑکا کیسے ہوگا جبکہ نہ تو مجھے کسی آدمی نے چھوا ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گربان میں پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ کو درد ظہر شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ سرسبز ہو جاتا، پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت ملے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی تھی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے نیکی کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولکس اور آرتھوڈکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ شکریہ۔